اور اس کا تنا یہ نماز ہے. وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، اور چوٹی کا عمل جہاد. یہی حدیث جو ہے ذرا مفصل جو آئی تھی، ہم نے کافی پہلے پڑھی تھی، یاد ہوگا، اس میں یہی بات ایسے آئی ہے: ان شئت حدثتک یا معاذ براس هذا الامر وذروة السنام. اے معاذ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور اس کی چوٹی کیا ہے. فقال بأبی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی. تو حضرت معاذ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کے رسول ضرور فرمائیے، یہ تو حکمت دین کا خزانہ ہو جائے گا، مجھے عطا ہو جائے، ضرور مرحمت فرما دیجیے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان راس هذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. ہمارے اس دین کی جڑ تو یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دے اس بات کی کہ محمد اس کے بندے ہیں اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ. اور اس کا جو تنا ہے، قائم رکھنے والی چیز ہے. اب یہاں دو چیزیں بیان کی، اس حدیث میں ایک آئی صرف نماز، یہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اضافہ ہو گیا. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا. وَإِنَّ ذِرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور چوٹی جو ہے اس کی وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ میں نے دونوں حدیثیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں جو فرمایا گیا کہ چوٹی تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور میں نے جو نقشہ آپ کے سامنے رکھا اس میں کہیں جہاد کا لفظ نہیں آیا، تو اس کی کمی کی آج تلافی کر رہا ہوں. اسی لیے میں نے وہ آیات آپ کو سنائی ہیں. سورہ حجرات کی آیات نمبر 14-15 کئی دفعہ بیان میں آ چکی ہیں. حضور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ایمان لانے کا، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، ہم نے سرنڈر کر دیا، ریزسٹنس ختم کر دی. وی ہیو گیون اپ ریزسٹنس، وی آر سرنڈرڈ، دیٹس آل. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب اگر جاننا چاہتے ہو کہ حقیقی مومن کون ہے تو اگلی آیت میں آ گیا: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. اولئک هم الصادقون. صرف یہی لوگ سچے ہیں. گویا کہ اسلام کے تو 5 ارکان تھے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ایمان حقیقی کے 2 اضافی رکن ہو گئے: یقین دل میں، جہاد عمل میں. اب گویا کہ یوں سمجھیے اسلام کے ارکان تو 5 ہیں، لیکن ایمان کے ارکان 7 ہو جائیں گے، چونکہ اسلام والے تو شامل رہیں گے ہی، وہ تو لازماً ہے ہی ہے. ایمان تو اس سے اوپر کی بات ہے نا، وہ 4-5 تو ہے ہی ہے، لیکن 2 اضافی ہو گئے: ایک یقین دل میں، ایک جہاد عمل میں. پھر دوسرا مقام میں نے آپ کو سورہ حصف کا، وہ بھی آیات ہمارے ہاں بار بار زیر بحث آتی. اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کاروبار کون سا ہے جو عذاب علیم سے، جہنم سے چھٹکارا دلا دے؟ خود ہی جواب دیا. ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. تو میں نتیجہ کیا نکالتا ہوں؟ There can be no ایمان without جہاد. جہاد انٹیگرل پارٹ ہے، جو اصل میں ایمان کی جو پوری تشریح ہے اس کے اندر انٹیگرل جہاد ہے. اگر جہاد نہیں ہے کوئی بات نہیں. اور there can be no salvation from جہنم without جہاد. اگر جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو یہ 2 کام کرنے ہوں گے: ایمان دل میں، یقین والا، اور جہاد. اب اس کو سمجھیے، اس پورے فریم کے اندر فٹ کیجیے.
میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پلنتھ لیول ہے، وہ تو ہے کلمہ شہادت، اس کے نیچے ہے دلی یقین والا ایمان. یہاں سے ایک پودا پھوٹتا ہے اور وہ بڑھتا ہے اور مختلف سطحوں پر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں اور پھر وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. یہ پودا کہاں سے پھوٹا ہے؟ یقین والے ایمان سے. یہ شہادت باللسان والے ایمان کا حصہ نہیں ہے، ارکان اسلام میں سے نہیں. بعض لوگ اپنے ذرا جوش میں جذبے میں کہ جہاد کی اہمیت بیان کریں تو وہ اس کو ارکان میں شامل کر دیتے ہیں اسلام کی. یہ زیادتی ہے. ارکان اسلام حدیث جبرائیل کی روح سے اور ایک اور متفق علیہ روایت کی روح سے وہ 5 ہی ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. مجھے یا کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں کسی کا اضافہ کر سکے. ارکان اسلام میں تو نہیں ہے، ارکان ایمان میں سے ہے. اب یہ ایمان کا پودا جو ہے گویا کہ وہ جو اوپر پلنتھ لیول ہے اس کے نیچے سے اصل جو یقین والا ایمان ہے وہاں سے نکل رہا ہے اور یہ جا کر پہلی سطح پر اس کی جب آئیں گی شاخیں، یہ وہ اسلام کے لیے، اطاعت کے لیے کہ جہاد لازم ہے، اس کے بغیر جہاد نہیں ہو، اس کے بغیر ایمان اور اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے. پھر اور اوپر چلتا ہے. یہ دعوت و تبلیغ کے لیے ظاہر بات ہے وقت لگے گا، محنت صرف ہوگی. یہی جہاد ہے، نفس کے ساتھ اور جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ. پہلے دین سیکھو گے تو سکھاؤ گے، پڑھو گے تو پڑھاؤ گے، سمجھو گے تو سمجھاؤ گے، ایسے ہی تو نہیں. اور پھر اور اوپر جاتا ہے یہ پودا، یہ درخت، اور جو آخری سطح پر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں وہ اقامت دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. یہ گویا کہ اس کا آخری اور اس کا نقطہ عروج. یہ ہے گویا کہ وہ جہاد کا تعلق اس کے ساتھ. اس لیے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، آپ کو 3 قوتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے آپ کا نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے. اندر سے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. یہ جہاد کی پہلی منزل ہے. پھر دوسری آئے گی، پھر تیسری آئے گی. لیکن ظاہر بات ہے کہ پہلی منزل اہم ترین ہوتی ہے. پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. تو اہم ترین منزل کون سی ہے؟ اس کو آپ کہیں گے جہاد خلاف النفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد. اسی لیے فرمایا حضور نے المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکے. اور ایک اور حدیث میں جب حضور سے سوال کیا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے ساتھ کشاکش کرو، کشتی کرو، لڑو، اس کے خلاف جد و جہد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. یہ جہاد کی پہلی منزل ہے. لیکن یہاں اسی پر 2 ضمنی جہاد اور آ جائیں گے. اس نفس کو اکسانے والا وہ شیطان لعین ہے. ان الشیطان کان لکم عدوا فاتخذوه عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن سمجھو. یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. جیسے کوئی آگ جو ہے ذرا کچھ اوپر اس کے خاکستر آ گیا، پھونکے مار کے آپ بھڑکاتے ہیں اس کو. یہ نفس کے اندر شیطان جو ہے پھونکے مارتا رہتا ہے. حضور نے مثال دی، یہ شیطان اپنی تھوتنی انسان کے دل پر رکھتا ہے اور اس میں پھونکے مارتا رہتا ہے. اس شیطان کے خلاف جد و جہد کرو، اس سے لڑائی کرو. فاتخذوه عدوا، اسے دشمن سمجھو. وہ تمہیں نظر نہیں آتا، وہ تو تم پر حملہ کرتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے. غیر مرئی ہے، جن ہے، اور اس کی جو اولاد ہے، اس کی جو اور جنات کے اندر جو اس کے جماعت ہے، وہ سب کے سب غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتے. تو یہ جب تک کہ اس کے خلاف جہاد نہیں کرو گے تو کیسے تم اللہ کے بندے بن سکو گے، کیسے اپنے نفس کو تابع کر سکو گے؟
تو جہاد نفس کے خلاف، جہاد شیطان اور اس کی ضروریت معنوی و سلبی کے خلاف. تیسرا جہاد تو اسی لیول پر ہے، ابھی پہلے لیول کی بات ہو